الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ قابل احترام خواتین اسلام اور سامنے موجود معزز سامعین کرام، جس موضوع پر آپ کے سامنے مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے والدین کی ذمہ داریاں۔ والدین یعنی ماں اور باپ پر اپنے اولاد کے تئیں کیا کیا ذمہ داریاں شرعی اعتبار سے واجب ہوتی ہیں، عائد ہوتی ہیں۔ اس موضوع پر چند پوائنٹ کے تحت آپ سے گفتگو کروں گا۔ نمبر 1، اولاد رحمت بھی ہے اور باعث فتنہ بھی ہے۔ نمبر 2، تربیت اولاد کے تئیں انبیاء کرام کے یہاں احساس ذمہ داری۔ اسی طریقے سے اگلا پوائنٹ ہے ہمارے سامنے والدین کی ذمہ داریاں، اور آخری پوائنٹ ہے نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم دینی تعلیمات پر، دین کے پیغامات پر نظر ڈالتے ہیں، تو اولاد کے تئیں قرآن کریم دو طرح کے آراء یا یہ کہہ لیں دو طرح کی باتیں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور اگر ان دونوں باتوں پر غور کریں گے تو آپ کو صاف طور پر معلوم ہوگا دونوں بالکل اپوزٹ ہیں، دونوں بالکل الٹی باتیں ہیں۔ ایک طرف قرآن کریم کہتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، سورہ کہف آیت نمبر 46، کہ یہ مال اور یہ اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ خوبصورتی اس سے انسان کی زندگی میں آتی ہے ان دونوں چیزوں سے، اور ان چیزوں کا ہم مشاہدہ ہم اپنے معاشرے میں روزانہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک گھر ہے، ایک شخص ہے، صاحب اولاد ہے، اس کے گھر کی رونق کچھ اور ہی ہوتی ہے، لیکن ایک گھر وہ ہے جس گھر میں بچے نہیں، بچیاں نہیں، جو صاحب اولاد نہیں ہے، تو اس گھر میں وہ رونق، وہ چہل پہل ہمیں نہیں دکھائی دے گی۔ اسی طریقے سے اولاد کے تئیں قرآن کریم ایک رائے اور پیش کرتا ہے، اور وہ یہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اے دنیا کے انسانوں سن لو، یہ مال، یہ جائیداد، یہ پراپرٹیاں، یہ چیزیں تمہارے لیے باعث فتنہ ہیں، اور یہ اولاد، یہ بچے بچیاں، یہ بھی تمہارے لیے باعث فتنہ ہیں۔ فتنے کا مطلب آزمائش ہوا میرے بھائیو، فتنے سے مراد یہاں پر آزمائش ہے۔ اور ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ آزمائش میں انسان کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور
ناکامیاب بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر مختلف لوگوں کو آزمایا، آزمائش کے وہ شکار ہوئے، کچھ کامیاب ہو گئے، کچھ ناکامیاب ہوئے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم آزما سکیں کہ کون بہتر عمل کرتا ہے اور کون سیدھے راستے سے ہٹ کر کے عمل کرتا ہے۔ اس وجہ سے حساس رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے کہ یہ اولاد، یہ بال بچے ہماری آزمائش کا سامان ہیں، اور آزمائش کے سلسلے میں ہماری شریعت ہمیں یہ ہدایت کرتی ہے، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بھی آزمائشیں آئیں ان میں کامیاب ہونا چاہیے، ناکامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بندہ مومن ان آزمائشوں میں اسی وقت کامیاب ہوگا جب دین کی باتیں، شریعت کی ہدایتیں، دین اسلام کی پیغامات اس کے سامنے ہوں گی، اور انہی پیغامات کی روشنی میں وہ اپنی زندگی گزارے گا۔ ایک انسان اپنی اولاد کے تئیں اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کتاب و سنت کی روشنی میں کرے، اور اسی طریقے سے انہیں کتاب و سنت کی تعلیمات سے آگاہ کر دے، اور بطور خاص ان کے عقائد کو ٹھوس کر دے۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، ایک پہلو اولاد کے تئیں قرآن کریم نے یہ بھی پیش کیا ہے کہ یہ اولاد رحمت ہے، یہ اولاد نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ اولاد نعمت ہے ہمارے اوپر، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اولاد امانت بھی ہے، اور امانت کی حفاظت کرنا اور امانت کو اپنے پاس شرعی تعلیمات کے روشنی میں رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے جس کے بارے میں انبیاء کرام نے بھی رب العالمین سے سوال کیا ہے۔ میرے بھائیو، یاد رکھو، اس دنیا کے اندر انبیاء کرام آئے، رسول آئے، پر ان کا مقصد اس دنیا کو حاصل کرنا نہیں تھا، اس دنیا کے پیچھے بھاگنا ان کا مقصد نہیں تھا، لیکن اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، اس دنیا میں رہنے کے لیے انہیں رب العالمین سے انہوں نے بہت ساری چیزیں تو نہیں مانگی، مگر جو چیزیں مانگی وہ چیزیں ان کی نگاہوں میں بڑی عظیم تھی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک نبی رب سے سوال کرے گا، ایک نبی رب سے کوئی چیز مانگے گا، وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوگی، وہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ لیں، نبی نے دعا کی، رب زدنی علما، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ علم کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیں، جس کو ہم چھوڑ دیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے مختلف انبیاء کرام نے رب العالمین سے دعائیں کی، اور ان دعاؤں میں جن چیزوں کا سوال کیا ان میں سے ایک اولاد کا بھی انہوں نے سوال کیا تھا۔ زکریا علیہ السلام نے اولاد کا سوال کیا، ابراہیم علیہ السلام نے زندگی کی اچھے خاصے اوقات گزر جانے کے بعد میں جب دیکھا گھر میں کوئی چہل پہل نہیں، گھر میں کوئی اولاد نہیں، رب العالمین سے سوال کیا، رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے تو ایک نیک اولاد عطا فرما۔ نبی دعا کرے، نبی کوئی چیز مانگے تو اپنے ذہنوں میں میرے بھائیوں محفوظ کر لو کہ وہ چیز بڑی عظیم چیز ہوگی۔ گویا کہ ہمارے سامنے تین باتیں آ چکی، اولاد رحمت بھی ہے، اولاد زینت بھی ہے، اولاد باعث آزمائش بھی ہے، اور یہ اولاد اس دنیا کی وہ عظیم نعمت ہے جس نعمت کا سوال دنیا کا عام انسان نہیں بلکہ کئی انبیاء کرام نے رب العالمین سے کیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ اولاد اللہ رب العالمین کی امانت ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اے
اے دنیا کے انسانوں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے نعمتوں کی شکل میں، معمولی سی معمولی نعمت، ان تمام کے بارے میں تم سے سوال کرے گا وہ رب کہ ان نعمتوں کا تم نے کیسے استعمال کیا۔ اور یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے جہاں ہمیں بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد بھی ہے، اور اس کے بارے میں کل قیامت کے دن رب العالمین ہم سے سوال کرے گا، ہم سے پوچھے گا۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنی واجب ہے، ضروری ہے۔ ہم اپنے بچوں کی اسلامی رنگ میں رنگ کر کے تربیت کریں، اسلامی سانچے میں ڈھلی ہوئی ان کی پوری زندگی ہو۔ میرے بھائیوں، تربیت اولاد کے تئیں عام انسان تو عام انسان، اس دنیا کی جو مقدس جماعت تھی، جو مقدس گروہ تھی، وہ گروہ بھی فکر مند رہا کرتی تھی، وہ لوگ بھی ہمیشہ پریشان اور کوشاں رہا کرتے تھے، رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے، اے پروردگار ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اے پروردگار تو ہمیں نیک اولاد دے، نیک بچے دے، نیک بیٹیاں عطا فرما۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، وصیت کی، قرآن نے نقل کیا، اور اس وجہ سے نقل کیا تاکہ اے دنیا کے انسانوں تم بھی اپنے بچوں کو یہی نصیحتیں کرنا، تم بھی اپنے بچوں کو یہی نصیحتیں کرنا۔ وہ نصیحتیں کیا ہیں؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹو، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، جو دین میں لے کر کے آیا ہوں اسی کو اللہ نے تمہارے لیے بھی چنا ہے، تمہارے لیے بھی انتخاب کیا ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ میری نصیحتیں ہیں، میری یہ نصیحت تم لوگوں کے لیے ہے کہ تمہاری موت آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ایک نبی وصیت کر رہا ہے اپنے بیٹوں کو کہ تمہاری موت آئے تو اس حال میں تمہاری موت آئے کہ تم مسلمان ہو، تم دین خالص کے پیروکار ہو، تم دین خالص کے ماننے والے ہو۔ اسی طریقے سے زکریا علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے پروردگار تو اپنی طرف سے مجھے پاکیزہ اولاد، بال بچے نصیب فرما۔ اسی طریقے سے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ تربیت اولاد کے باب میں ہر باپ کو، ہر والدین کو سورہ لقمان کا مطالعہ لازمی طور پر کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی ایک سورہ سورہ لقمان کے نام سے ہے۔ ہر ماں کو، ہر باپ کو اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے، انہیں کن چیزوں سے منع کرنا ہے، کن چیزوں کا انہیں حکم دینا ہے، سورہ لقمان کا مطالعہ کیجئے۔ انہوں نے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلك من عزم الامور ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ سورہ لقمان آیت نمبر 17 سے 19 تک کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اگر ان آیتوں پر غور کریں گے، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، نماز قائم کرنا میرے بیٹے، ایک نیک انسان
ایک دانا اور بینا انسان اس دنیا کا جسے حکیم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، لقمان حکیم کے نام سے ہم جانتے ہیں، وہ نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو۔ ظاہر سی بات ہے کوئی عام انسان نہیں ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کی کوئی حیثیت معاشرے میں نہ ہو، سوسائٹی میں نہ ہو۔ وہ انسان ہے جو حکمتوں والا ہے، جس کے پاس سوجھ بوجھ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے نماز قائم کرو میرے بیٹے، اور اسی طریقے سے لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، غلط چیزوں سے لوگوں کو روکو۔ صرف اپنی فکر نہیں کرنی ہے۔ بعض لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے ہم اپنی اصلاح کر لیں یہی کافی ہے، اپنے گھر کی اصلاح کر لیں یہی کافی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنے بیٹوں کو بھی اصلاح کرنی ہے، اپنے گھر کے دیگر افراد کی بھی اصلاح کرنی ہے، اور اسی طریقے سے اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر بدعتیں ہیں، گناہ کے کام عام ہیں، ان تمام چیزوں کی بھی اصلاح کرنی ہے، غلط چیزوں سے انہیں روکنا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو تکبر مت اختیار کرو، کبر و غرور سے دور رہنا۔ کیوں؟ اس وجہ سے اللہ رب العالمین تکبر کو پسند نہیں کرتا، اور اسی طریقے سے عام چال اختیار کر کے تم زمین پر چلو۔ اور ایسے ہی انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، میرے بیٹے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کرام کی دعائیں نقل کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، دیگر نبیوں کی دعا اللہ رب العالمین نے نقل کی ہے، جن کے اندر انہوں نے اپنے اولاد کے تئیں دعا کی ہے۔ اپنے بارے میں نہیں انہوں نے دعا کی، یا کسی اور نعمت کے بارے میں، کسی اور چیز کے بارے میں انہوں نے نہیں دعا کی، بلکہ انہوں نے اگر دعا کی تو اپنے اولاد کی اصلاح کے سلسلے میں، اپنے اولاد کے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے سلسلے میں، اپنے اولاد کو شرک و بدعت سے دور رہنے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے سوال کیا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا۔ میرے بھائیوں، ان باتوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے اولاد کے سلسلے میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں بھی رب العالمین سے، جہاں بہت ساری چیزوں کی ہم دعائیں کرتے ہیں، جہاں ہم رب سے بہت ساری چیزوں کا سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، وہیں پر ہمیں اللہ رب العالمین سے یہ بھی مانگنا چاہیے، اے رب العالمین تو ہمیں نیک اولاد عطا فرما، اے پروردگار تو ہمارے بیٹوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اے پروردگار ہماری بیٹیاں ہیں تو انہیں دین پر ثابت قدم رکھ، جب تک یہ ہماری اولاد، ہمارے یہ بیٹے اور بیٹیاں اس دنیا میں موجود ہوں، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہوں، کتاب و سنت کی روشنی میں یہ لوگ زندگی گزارنے والے ہوں، اور صرف اپنے بیٹوں کے تئیں نہیں بلکہ اپنی پوری خاندان کے تئیں، اپنے پوتے، اس کے بعد آنے والی جو بھی ہمارے خاندان میں بچے ہیں، ان تمام کے سلسلے میں ہمیں رب العالمین سے دین پر ثابت قدمی سے متعلق سوال کرتے رہنا چاہیے۔ آج ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے، آج ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے کہ وہ اپنی اولاد کے تئیں اس دنیا کی جہاں بہت ساری چیزوں کے بارے میں رب العالمین سے سوال کرتا ہے، اپنی اولاد کے تئیں کتنا سوال کرتا ہے، اپنی اولاد کے سلسلے میں وہ کس قدر فکر مند رہتا ہے۔ آج تو ہمارا معاملہ یہ بن چکا ہے، رب بیٹا دے دے، رب بیٹی دے دے، رب نے بیٹا دے دیا، رب نے بیٹی دے دی۔ میرے بھائیوں، اگلا مرحلہ یہ ہے اس کی اصلاح کیجئے، تعلیم و تربیت کا پورا بندوبست کرنا اور پورا انتظام کرنا باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہمارے سامنے والدین کی ذمہ داریاں، اور یہی اصل موضوع ہے میرے بھائیوں۔
تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں ان کو ذکر کرنے سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ میرے بھائیوں یہ ہے، ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے، اس دنیا میں جب ایک بچہ آتا ہے اس کا دماغ بالکل سادے کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ سادہ کاغذ آپ نے دیکھا ہے، اس پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا، بالکل صاف و شفاف ہوتا اس کا دماغ، دنیاوی خرافات سے، دنیاوی بدعتوں سے، شرکیات سے اور گناہ کے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ساری چیزوں سے اس کا دماغ بالکل پاک صاف ہوتا ہے، سادہ کاغذ ہوتا ہے۔ اب اس سادے کاغذ پر انسان جو لکھے گا وہی لکھا جائے گا۔ اگر آپ نیکی لکھیں گے سادے کاغذ پر تو نیکی ہی لکھی جائیں گی، نیک اعمال لکھیں گے تو نیک اعمال لکھے جائیں گے، اور اگر اس سادے کاغذ پر گناہ والے کام لکھیں گے تو گناہ ہی لکھا جائے گا۔ وہ بچہ ہے، اس کا ذہن بالکل صاف و شفاف ہے، آپ نے اس بچے کو جو ماحول فراہم کیا، آپ نے اسے جو ماحول دیا، گھر کا ماحول ہو، محلے کا ماحول ہو، جس چال میں رہتے ہیں اس کا ماحول ہو، جو ماحول آپ اسے فراہم کریں گے اسی ماحول کے مطابق اس کا ذہن رنگتا جائے گا، اسی ماحول میں اس کا ذہن ڈھلتا جائے گا۔ اس وجہ سے ذمہ داری ہے سب سے پہلے نمبر پر کہ نیک بیوی کا انتخاب کیجیے۔ اگر نیک اولاد چاہیے، صالح اولاد چاہیے تو مال و جائیداد چھوڑ دیجئے، شادی میں ملنے والے جہیز کو نظر انداز کر دیجئے اور مقدم رکھیے نیک بیوی کو۔ یاد رکھو میرے بھائیو، اس دنیا کی سب سے عظیم دولت اگر کوئی ہو سکتی ہے، سب سے عظیم نعمت کوئی ہو سکتی ہے تو اللہ کی قسم وہ نیک بیوی ہے۔ جسے نیک بیوی مل گئی اس نے دنیا کی ساری بھلائیاں پالی، اس نے دنیا کے سارے خیر اکٹھا کر لیے، لیکن جسے نیک بیوی نہیں ملی وہ اربوں میں کھیلنے والے ہو، اس کے پاس حویلیاں ہوں، محلات ہوں، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، لیکن یاد رکھیں گے اس کی زندگی میں چین نہیں ہوگا۔ اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے نیک اور صالح بہت ناممکن کے برابر ہے کہ نیک اور صالح ہو۔ اس وجہ سے سب سے پہلے نمبر پر نیک بیوی کا انتخاب کیجئے۔ دوسرے نمبر پر جب اللہ رب العالمین بیٹا یا بیٹی دے دے، صاحب اولاد بنا دے تو اس کا بہترین سا خوبصورت سا نام رکھ دیجئے۔ آج ہماری عجیب سوچ بن چکی ہے ناموں کے سلسلے میں، ایسا نام دیجئے، ایسا نام بتائیے وہ نام پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں کہیں نہ ملے۔ یہی تو لوگ پوچھتے ہیں، کئی لوگوں نے پوچھا خود مجھ سے، ایسا نام بتائیے ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں وہ نام ہو ہی نہ۔ میرے بھائیو ایک سوال ہے، آپ نے اپنے بچے کا عجوبہ نام رکھ کر کے کون سا کمال کر دیا، کون سی کامیابی اسے میسر ہو جائے گی؟ اور اگر آپ نے اپنے بچے کا نام ابو بکر رکھ دیا، عثمان رکھ دیا، طلحہ رکھ دیا، شعیب رکھ دیا، خبیب رکھ دیا، حذیفہ رکھ دیا، معاویہ رکھ دیا، تو کون سی ناکامیابی اسے مل جائے گی؟ بیٹی کا نام عائشہ رکھ دیا، رقیہ رکھ دیا، ختیجہ رکھ دیا، صفیہ رکھ دیا، کون سی ناکامیابی اسے زندگی کے کسی سیڑھے پر مل جائے گی؟ بلکہ میں یہ کہتا ہوں نام رکھنا ہو تو نبیوں کا نام رکھو، نام رکھنا ہو صحابہ کا نام رکھو، صحابیات کا نام رکھو، نام رکھنا ہو عبداللہ رکھو، عبد الرحمن رکھو۔ یہ وہ نام ہے، آپ کا بچہ ہے، ایک ہفتہ وہ اس دنیا کے اندر نہیں رہے گا، آپ 60 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، 10 سال کے بعد آپ اس دنیا کو خیر آباد کر جائیں گے۔ وہ بچہ اس دنیا کے اندر رہے گا جس معاشرے میں رہے گا، خوبصورت آپ نے نام رکھا ہے، کل کلاس میں حاضری ہوگی، خوبصورت سا نام حذیفہ پکارا جائے گا، سمیہ پکارا جائے گا، عائشہ ہو، ختیجہ ہو،
کوئی ٹیچر اعتراض نہیں کرے گا، کوئی اسٹوڈنٹ استہزاء نہیں کریں گے، مذاق نہیں اڑائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے عجوبہ نام رکھ دیا جو نام ڈکشنری میں نہیں ملتا ہے، کل وہ بچہ کلاس روم میں جائے گا، ٹیچر سوال کر لے گا یہ نام کس نے رکھا، نام کا معنی کیا ہے، بچہ وہیں پر شرمندہ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے پہلی بات، بچوں کا نام صاف ستھرا رکھو، آسان نام ہو، نام میں شرک نہ ہو، نام میں اپنی تعریف نہ پائی جاتی ہو، وہ نام کتاب و سنت کی روشنی میں رکھا گیا ہو۔ اسی طریقے سے تیسری ذمہ داری ایک باپ کی اور ایک ماں کی یہ ہے کہ رزق حلال کا بندوبست کریں۔ اپنی اولاد کو اگر نیک بنانا چاہتے ہو، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی اگر دینی نہج پر رکھ کر تعلیم و تربیت کرنا چاہتے ہو، انہیں کل قیامت کے دن اپنے لیے باعث ثواب دیکھنا چاہتے ہو، تو ایسی شکل میں انہیں رزق حلال کھلاؤ۔ یاد رکھو، انسان کی زندگی کے ایک ایک گوشے پر کمائی کا، پیسوں کا، جو چیز بچہ کھاتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو رزق حلال کھلایا ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، آپ کی اولاد آپ کے حق میں نیک نامی کا سبب بنے گی۔ لیکن اگر آپ نے حرام مال کھلایا تو امید توڑ دیجئے اور اپنے پاس اکٹھا کر لیجئے محرومی کو کہ آپ کی اولاد نیک ہو جائے، آپ کی اولاد صالح ہو جائے۔ میرے بھائیو، اس دنیا میں حدیث کی کئی ساری کتابیں لکھی گئی، لیکن قرآن کریم کے بعد اس دنیا کی سب سے صحیح ترین کتاب علماء امت کے اتفاق کے مطابق اگر کوئی ہے تو کون سی کتاب ہے؟ صحیح بخاری ہے۔ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر کوئی روئے زمین پر ہے تو صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے، محمد بن اسماعیل البخاری۔ محمد کتاب کے لکھنے والے، اسماعیل ان کے ابا ہوئے، امام اسماعیل۔ اسماعیل جو امام بخاری کے والد ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور تاجر بھی تھے، عالم بھی تھے اور تاجر بھی تھے۔ اپنے انتقال کے وقت انہوں نے ایک صاحب سے فرمایا تھا، میں نے جتنا دھن دولت اکٹھا کیا ہے، جو روپے پیسے اکٹھا کیے ہیں، کمائے ہیں، اللہ کی قسم ان کے بارے میں مجھے شک بھی نہیں ہے کہ معمولی سی پراپرٹی بھی حرام کمائی کی کمائی ہو، یعنی شک بھی نہیں ہے۔ کہنا تو دور کی بات، کہتے ہیں مجھے شک بھی نہیں ہے، یعنی جو کچھ میں نے چھوڑا ہے، جو کچھ پراپرٹی میرے پاس ہے، سب کچھ رزق حلال کا ہے، اور اسی رزق حلال کی برکت تھی اللہ رب العالمین نے ان کے بیٹے محمد کو اپنے وقت کا حدیث کا بہت بڑا عالم دین بنایا، بلکہ یہ کہہ لیں ان کا لقب پڑ گیا۔ اس امت کے بڑے بڑے علماء نے انہیں اس لقب سے یاد کیا، امیر المؤمنین فی الحدیث۔ اس طرح کی تاریخ میں کئی ساری مثالیں موجود ہیں میرے بھائیوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میری ماں اور اسی طریقے سے سامنے موجود میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاؤ۔ روز گوشت نہ کھلا سکو چلے گا، ہفتے میں ایک دن کھلاؤ گوشت، لیکن جو نوالا ان کے منہ میں جائے وہ حلال غذا ہو، حرام غذا نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک والد پر یا والدین پر ایک ذمہ داری اور عائد ہوتی ہے، اور وہ ہے تعلیم و تربیت کی ذمہ داری۔ تعلیم و تربیت، تعلیم کا بھی انتظام کرنا ہے، تربیت کا بھی انتظام کرنا ہے۔ عمومی طور پر ہمارے ماحول میں تعلیم کا ہمارے گھروں میں تو انتظام ہو جاتا ہے، ہمارے اسکولوں میں، مدارس میں، کالجز میں تعلیم کا اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام ہو جاتا ہے، لیکن بچوں کی تربیت والا پہلو خالی رہ جاتا ہے، یہ کھانا خالی رہ جاتا ہے، ان کی تربیت صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو پاتی ہے۔
ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا، اور تعلیم میں سب سے پہلے دینی تعلیم کا انتظام کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ دینی تعلیم میں سب سے پہلے نمبر پر ضروری ہے اپنے بچوں کے عقیدے کو مضبوط کیجیے، اپنے بچوں کے عقیدے کو مضبوط کیجیے، اور بچوں کا عقیدہ اس قدر مضبوط اور ٹھوس ہو جائے کہ آندھیاں آئے، طوفان آئے، ہمارا بچہ اس دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے، بڑے سے بڑے کالج میں، یونیورسٹیز میں چلے جائے، وہاں پر اسلام مخالف سے اس کا سابقہ ہو، اس کا سامنا ہو، دشمنان اسلام اس کے پاس آئیں اور اس کو دین اسلام سے ہٹانے کی کوشش کریں، لیکن عقیدہ اتنا ٹھوس کر دیا گیا ہو کہ اس کے قدم کہیں بھی ڈگمگائے نہ، دنیا میں کہیں بھی رہے، دنیا کی ساری چیزوں سے ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی کمپرومائز کر لے، لیکن عقیدے کے معاملے میں کسی سے کمپرومائز نہ کرے۔ عقیدہ اتنا ٹھوس کرنا ہے، اور عقیدے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، 2 کتابیں ہر باپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو پڑھا دے، لازمی طور پر پڑھا دو میرے بھائیوں۔ ایک عرب دنیا کی لکھی ہوئی کتاب، کتاب التوحید، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب التوحید۔ ہر بیٹے اور بیٹی کو یہ کتاب پڑھ لینی چاہیے، اردو زبان میں یہ کتاب موجود ہے۔ دوسری کتاب ہے تقویت الایمان، شاہ اسماعیل جو ہندوستان ہی کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان کی یہ تقویت الایمان نامی کتاب ہے۔ یہ دونوں کتابیں اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو لازمی طور پر پڑھا دو۔ تو تعلیم میں پہلے نمبر پر عقیدے کی تعلیم دیجیے، اور اسی طریقے سے اگلے اسٹیپ پر اپنے بیٹوں کو قرآن پڑھنا سکھا دیجیے۔ آج کتنے نوجوان مل جائیں گے، آج کتنے لوگ ایسے مل جائیں گے ہمارے معاشرے میں، نوجوان ہیں، دولت کما رہے ہیں، اچھی خاصی پراپرٹیز ان کے پاس ہے، لیکن ان سے یہ سوال کر لیا جائے کہ بیٹا قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں، ڈھونڈتے ہیں رومن قرآن دے دو، ڈھونڈتے ہیں ہندی والا قرآن دے دو۔ نہیں، بچوں کو عربی والا قرآن پڑھنا سکھائیے، بچوں کو قرآن عربی میں پڑھنا سکھائیے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے دلوں میں عقیدے کے ضمن میں ایک چیز اور آتی ہے، صحابہ کی محبتیں بھی ڈالیے، اپنے بچوں کے دلوں میں صحابہ کی محبتیں بھی ڈالیے۔ خود صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سکھلایا کرتے تھے ابو بکر کی عظمت کیا ہے، عمر کی عظمت کیا ہے، عثمان کی عظمت کیا ہے، علی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ہم خود اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالا کرتے تھے صحابہ کی محبت، خلفائے راشدین کی محبت، نبی کی محبت۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے دلوں میں ہم صحابہ کی محبت ڈالیں۔ انہوں نے دین کے خاطر جو جد و جہد کی ہے، قربانیاں پیش کی ہیں، وہ قربانیاں ہم ان کو بتلائیں، ان کو سکھلائیں۔ میلوں میلوں کا سفر کیا ہے صحابہ کرام نے صرف ایک حدیث کے لیے، یا تو ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے، یا تو پھر حدیث کو دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا، یہی منہج تھا۔ ایک بار کہتے ہیں عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھا رہے تھے، چھوٹے سے تھے، بچے تھے۔ آپ دیکھیں نبی کس قدر حساس ہے، کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الرٹ رہا کرتے تھے بچوں کی تربیت کے تعلق سے۔ صحابی رسول عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحتی میں تھا، تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری کر رہے تھے۔ ایک بار دسترخوان لگایا گیا، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا، جب کھانے لگا میرے ہاتھ پورے دسترخوان پر گھوم رہے تھے، پورے دسترخوان پر گھوم رہے تھے۔ دسترخوان پر کھانے کے آداب میں سے ہے میرے بھائیوں، جب ایک ہی طرح کا کھانا رکھا ہو تب یہ مت ڈھونڈا کرو کہ پیس اچھی کس طرف ہے وہاں سے اٹھا کر کے کھاؤ۔ جب ایک ہی طرح کا کھانا ہے تو سامنے جو آ گیا وہی کھا لیجئے۔ جب دسترخوان پر الگ الگ طرح کے کھانے ہو تو آپ ہاتھ گھما کر کے کھائیے۔ وہاں پر مسئلہ یہی تھا، ایک ہی طرح کا کھانا
اور ان کے ہاتھ ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا، روکا۔ آپ نے فرمایا یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ۔ نبی کا اسلوب دیکھیے، اے بچے اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ، بسم اللہ کر کے کھاؤ۔ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور اے بچے داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اے بچے اپنے سامنے سے کھاؤ۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں اسی پر عمل کرتا رہا۔ بچپنے میں جو سکھا دو گے بڑھاپے تک وہ چیز ذہن سے مٹے گی نہیں۔ ہمارے یہاں معمول کیا میرے بھائیوں، بچہ غلطی کرتا ہے، بچہ دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بچہ کھڑے ہو کر کے پانی پی رہا ہے، بچہ بسم اللہ نہیں کہتا ہے، ہم یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، بعد میں سدھر جائے گا۔ ہماری بیٹی ہے، چھوٹی سی ہے، عجیب و غریب لباس پہنتی ہے، والدین بھی مارکیٹ سے عجیب و غریب لباس خرید کر کے لے آتے ہیں، اور یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے ابھی تو بچی ہے۔ نہیں، تربیت کا اصل مقام اور بچوں کی اصلاح کی اصل جگہ اور اصل موقع جو ہے وہی تو ہم گنوا دیتے ہیں، وہی ہم اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیتے ہیں۔ بچپنے میں اصلاح کیجئے، بچپنے ہی میں بچوں کی تربیت کیجئے۔ بچہ 1.5 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، کھڑے ہو کر کے پانی پی رہا ہے، پیار کے ساتھ شفقت کے ساتھ اسے بیٹھا دیجئے اور کہہ دیجئے بیٹا بیٹھ کر کے پانی پیو، پھر کھڑے ہو کر کے پیے گا، پھر ٹوکیے، اگلے دن پھر وہی حرکت کرے گا، ایک دن آئے گا اس کے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی، پھر بڑھاپے تک وہ بات اس کے ذہن سے نہیں مٹے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کیا تھا۔ ابن عباس اس وقت چھوٹے سے تھے، بچے تھے۔ آپ نے کہا تھا اے غلام جب تمہیں سوال کرنا ہو، اے بچے جب تمہیں سوال کرنا ہو فاسأل اللہ، تو اللہ سے سوال کرو۔ وہ ابھی بچے ہیں، 9 سال سے کم ان کی عمر ہے۔ کہتے ہیں جب تمہیں مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اور جب تمہیں مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کیا کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مت طلب کرو۔ کیوں؟ اللہ کی قسم یاد رکھو بچے، اگر پوری دنیا مل کر کے بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں نقصان پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور پوری دنیا مل جائے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تب بھی پوری دنیا تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نہ فائدہ پہنچائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے بچوں کی تربیت بچپنے سے کیجئے، بڑا ہونے کا بلوغت کا انتظار مت کرو۔ اسی طریقے سے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دینی احکامات بھی سکھائیں، عقیدے کے بعد میں دینی احکامات، نماز پڑھنے کا طریقہ، اور اسی طریقے سے روزہ ہے، حج ہے، دیگر عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کے بارے میں بھی ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ ایسے ہی ہم اپنے بچوں کو دعائیں بھی سکھائیں، اور دعائیں کس حساب سے سکھائیں؟ ایسا نہیں ہمیشہ دعائیں سکھاتے رہ جائیں، نہیں، موقع اور مناسبت کے اعتبار سے دعائیں سکھائیں۔ بچہ ہے ابھی، رات میں سوئے گا، ہمارے ساتھ سوئے گا، سوتے وقت اپنے بچوں کو سکھاؤ سونے کی دعا کیا ہے، صبح بیدار ہو جائے بیدار ہونے کی دعا سکھائیے، کھانا کھا رہا ہے بچہ آپ کے ساتھ میں، کھانا کھانے کی دعا سکھائیے، کھانے سے فارغ ہو گیا اس کے بعد کی دعا سکھائیے۔ اس طریقے سے موقع اور محل کے اعتبار سے بچوں کو دعائیں بھی یاد کراتے رہیں، اور اسی طریقے سے ہمارا بچہ جب بولنے کے لائق ہو جائے تو سب سے پہلے اسے اللہ کی معرفت دیجیے، لفظ اللہ سکھائیے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھائیے، پھر بعد میں اس کا معنی اور مطلب کیا ہے وہ سکھائیے۔ اسی طریقے سے اولاد کے تئیں ہماری ذمہ داری ہے، جب ہمارے بچے بالغ ہو جائیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی اگر کالج میں ہے، اگر گھر سے باہر نکل رہے ہیں، وہ کس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے دوست کون ہیں، کس کے ساتھ وہ لوگ گفتگو کرتے ہیں، اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ دوستوں کا اثر بھی انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اگر بچہ غلط صحبت میں ہے تو اسے روکیے،
اور ایسے ہی ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے بچوں کو یہ چھوٹا سا جو ڈبہ ہے نا اس سے دور رکھو۔ ظاہراً تو یہ دکھ رہا ہے چھوٹا سا ڈبہ، لیکن یاد رکھو یہ پوری زندگی کو اتھل پتھل کر کے رکھ دے گا۔ بچوں کے ہاتھ میں یہ الیکٹرانک چیز اگر ہم نے دے دی نا تو یاد رکھیں کامیڈی اور اسی طریقے سے دیگر ویڈیوز کو دیکھ دیکھ کر کے وہ لوگ بھٹک جائیں گے، پھر ان کی تربیت صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو پائے گی۔ بچہ لاکھ روئے، لاکھ کیا کہتے ہیں گھر کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے ہم اس سے دور رکھیں۔ اسی طریقے سے بچہ جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی میں تاخیر بھی نہ کریں۔ بالغ ہو جائے، بلوغت کے بعد بگڑنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ نیک ہو، راہ راست سے نہ ہٹے، تو ایسی شکل میں والدین کی ذمہ داری ہے بلوغت کے بعد صحیح رشتہ مل جائے، دیندار رشتہ مل جائے تو فوراً اس کی شادی کر دیجئے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں یاد رکھو تربیت کے باب میں ماں اور باپ دونوں کو مل کر کے کرنی ہے۔ ماں اور باپ دونوں کو مل کر کے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی تربیت کرنی ہے، لیکن دونوں میں سب سے زیادہ عظیم کردار اور رول جس ہستی کا ہونا چاہیے وہ ماں کا رول ہونا چاہیے۔ دونوں میں سب سے زیادہ جس کی باتیں اپنی اولاد پر اثر انداز ہوتی ہیں، دونوں میں چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، سب سے زیادہ جس کے پاس بھاگ کر کے جاتے ہیں، سب سے زیادہ جس کے پاس اوقات گزارتے ہیں، وہ کون سی ہستی ہوتی ہے؟ ماں ہوتی ہے۔ آخر آپ سوچیں جس کا مقام جتنا زیادہ بلند ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں اتنی ہی زیادہ عظیم ہوتی ہیں۔ ماں اور باپ کو دیکھیں گے تو باپ کے مقابلے میں ماں کا رتبہ 3 گنا زیادہ ہے، لیکن ویسے ہی تربیت کے باب میں بھی ماں سے اسی قدر سوال کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں تاریخ میں تربیت اولاد کے باب میں ماؤں نے جو قربانیاں دی ہیں، ماؤں نے جس صحیح ڈھنگ سے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، باپ کا اتنا عظیم کردار نہیں ملتا ہے۔ ابن حجر رحمت اللہ علیہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کی پوری تربیت ان کی بہن نے، ایک خاتون نے کی تھی، اور اتنے صحیح ڈھنگ سے تربیت کی کہ ابن حجر کو اپنے زمانے کا اس بہن نے محدث اور فقیہ بنا دیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو ہم میں سے ہر شخص جانتا ہوگا، حدیث کی بے لوث خدمت کی، ناصر السنہ، ناصر الحدیث کا لقب انہیں دے دیا گیا۔ اصول فقہ میں الرسالہ کے نام سے سب سے پہلی اور سب سے شاندار کتاب لکھی، پوری دنیا میں ان کے علم کا شہرہ تھا، اور دنیا کے کونے کونے سے شافعی سے، امام شافعی سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ امام شافعی کے والد کا انتقال بچپنے ہی میں ہو گیا تھا، پوری تربیت ماں نے کیا تھا، پوری تربیت تنے تنہا ایک خاتون نے، ایک ماں نے کی، اور اتنی عالی شان اور اتنی بہترین تربیت کی کہ اس بچے کو اپنے وقت کا ایک عظیم امام بنا دیا، حدیث کی عظیم خدمت کرنے والا بنا دیا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں آخری بات جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے تربیت اولاد کے سلسلے میں، وہ سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے بچوں سے غافل نہ رہیں، ان کی ایک ایک حرکت پر، ایک ایک ایکٹیویٹیز پر ہم نظر رکھیں۔ بچہ کہاں جا رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کب سو رہا ہے، ساری چیزوں پر والدین کی نظر ہونی چاہیے۔ جب اتنی سخت نظر رکھیں گے تب جا کر کے بچوں کی صحیح تربیت ہو پائے گی، اور اگر بچہ نیک ہو گیا، ہم اپنے بچوں کی ہم نے صحیح تربیت کر لی تو سمجھ لیجئے کہ ہم دنیا میں تو کامیاب ہو گئے، اور انشاءاللہ یہی نیک اولاد ہمیں آخرت میں بھی کامیابی دلائے گی۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، ایک انسان کا انتقال ہو جاتا ہے
اس کے نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ 3 طریقے ایسے ہیں جن کے سبب اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آتی رہتی ہیں موت کے بعد بھی۔ ان میں سے ایک ہے ولد صالح، نیک اولاد ہے۔ ہم تو اس دنیا سے چلے گئے، ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اس نے اپنے پیچھے نیک بیٹی چھوڑی ہے، نیک بیٹا چھوڑا ہے۔ انشاءاللہ جب بھی ان کے ہاتھ اٹھیں گے تو اپنے والدین کے حق میں دعائیں کریں گے، اپنے والدین کے حق میں استغفار کریں گے۔ اور یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ اگر بیٹی نیک ہے، جس گھر میں جائے گی، جس کی بیوی بنے گی، جس کی بہو بنے گی، جس معاشرے میں رہے گی، وہاں پر بھی تعریف لوگ کریں گے، فلاں کی بیٹی ہے، اتنی نیک، اتنی صالح، ساری ذمہ داریاں کتنے خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرتی ہے۔ بیٹا ہے، جس شہر میں رہے گا اور جس ملک میں رہے گا اس ملک کا نام روشن ہوگا، آپ کا نام روشن کرے گا، نیک نامی کا سبب بنے گا۔ کل قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور اللہ رب العالمین اس کے امید اور توقعات سے کہیں زیادہ اونچا مقام اسے دے دے گا۔ آخری بات ہے اسے درس کا، کل قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس کی امیدوں سے اللہ اس سے کہیں زیادہ اونچا مقام دے دے گا۔ وہ شخص کہے گا انا لی ہادی، اے اللہ اتنا اونچا مقام مجھے مل رہا ہے، میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی، میں نے اتنے نیک اعمال نہیں کیے، میں نے اتنی عبادتیں نہیں کی، پھر یہ اتنا اونچا مقام رب مجھے کہاں سے مل رہا ہے؟ فیقول بدعاء ولدک لک، تو چلا آیا تھا، اے خاتون تو چلی آئی تھی، اے تم چلے آئے تھے، لیکن تمہارا بچہ تھا، تمہارے حق میں دعائیں کرتا تھا، رات کے تیسرے حصے میں اٹھ کر کے نمازوں کے بعد اور اسی طریقے سے دعا کے جو قبولیت کے اوقات تھے ہمیشہ تمہارے لیے دعائیں کرتا تھا۔ رب اغفر لی ولی والدی، اے اللہ میرے والدین اس دنیا میں نہیں رہے، اے پروردگار تو انہیں بخش دے، ان کے مقام کو تو اونچا کر دے، انہیں انبیاء کی رفاقت نصیب فرما، انہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ وہ تمہارے لیے دعائیں کیا کرتا تھا، انہی دعاؤں کے بدولت آج تمہیں اتنا اونچا مقام مل رہا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں پوری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، دنیاوی تعلیم دلانے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم میں بھی ہم انہیں اتنا پختہ کر دیں کہ وہ اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ نماز، روزہ اور دیگر عبادتوں کو صحیح ڈھنگ سے ادا کر سکیں، اور ہماری موت کے بعد ہماری نماز جنازہ صحیح ڈھنگ سے ادا کر سکیں، اور اس کے بعد ہمیں بھولا نہ دیں بلکہ ہمارے لیے دعائے استغفار کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہمیں اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔